السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ریڈ کراس سوسائٹی مضمون کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ ہنری ڈونان جو بینک کا ایک عہدیدار ہوتا ہے، وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں فرانس کے بادشاہ نیپولین سے ملنے سلفریونو آتے ہیں۔ تو یہاں وہ کیا دیکھتا ہے کہ انہی دنوں یہاں پر جنگ ہوتا ہے۔ تو اس جنگ میدان میں ان زخمی سپاہیوں کی بری حالت دیکھ کر اور لاشوں سے بھرے میدان کو دیکھ کر ان کا دل دہل جاتا ہے۔ تو وہ اپنے کام کو بھول جاتا ہے اور اس مقصد میں لگا رہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے ان زخمی سپاہیوں کی مدد کر سکے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اس مقصد کو اپنی زندگی کا ایک مشن بنایا۔ تو اس کے لیے وہ بہت سارے اقدام کرتا ہے، بہت ساری محنت کرتا ہے، بہت سے انہوں نے بہت سے تکلیفیں اٹھا کر وہ یہ کام انجام دیتا ہے کہ وہ ان زخمی سپاہیوں کی مدد کر سکے۔ اس کے لیے وہ اس سلفریونو جاتا ہے، وہاں کے آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، ان کے ساتھ بات کرتا ہے اور ان کے دل میں بھائی چارے اور محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں 300 افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں، جس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو میدانی جنگ میں ہزاروں زخمی سپاہی بھوک، پیاس اور درد کی تکلیف میں کراہتے نیم مردہ پڑے تھے۔ نیم مردہ یعنی آدھا مرا ہوا۔ ڈونان کے گروہ نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور ابتدائی طبی امداد بہم پہنچائی۔ ابتدائی طبی امداد کا مطلب ہے فرسٹ ایڈ، یعنی انہوں نے ان زخمی سپاہیوں کی مدد کی، ان کو مرہم پٹی کی اور ان کو فرسٹ ایڈ دے دیا۔ زخمی سپاہیوں کو اٹھا کر قریب کے دیہاتوں میں لے جایا گیا، جہاں ان کا باقاعدہ علاج کیا گیا۔ اور ان زخمی سپاہیوں کو اٹھا کر وہ کہاں لے گئے؟ جو قریب کے دیہاتی گاؤں تھے، تو وہاں ان کا اچھی طرح سے علاج کیا۔ لڑائی ختم ہو گئی، لیکن ڈونان کی بے چینی قائم رہی۔ اس نے جنیوا میں دوبارہ اپنے کاروبار میں دلچسپی لینے کی کوشش کی، لیکن زخمی سپاہیوں کا دکھ اور تکلیف وہ نہ بھول سکا۔ اور پھر اس نے جب یہ لڑائی جنگ وغیرہ ختم ہو گئی، لیکن اس کی بے چینی وہیں سے برقرار رہی، تو اس نے پھر سے جنیوا جا کر دوبارہ اپنے کاروبار میں دلچسپی لینا چاہی، لیکن وہ اپنا کام اچھے سے نہ کر سکا، کیونکہ وہ ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں یہ چھپ چکی تھی کہ کس طرح سے وہ زخمی سپاہی میدان میں تڑپ رہے تھے۔ تو وہ ان کی تکلیف کو نہیں بھول سکا۔ اب وہ ایک ایسی باقاعدہ تنظیم کا خواب دیکھنے لگا جو عالمی پیمانے پر زخمی سپاہیوں کی مدد کر سکے۔ اب وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا تاکہ انٹرنیشنل لیول پر ان زخمی سپاہیوں کی مدد کی جائے، یعنی جنگ کہیں بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے کوئی امداد ہونی چاہیے، ان کے لیے کوئی مدد کے لیے آنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک ادارہ وہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ تو 1861 عیسوی میں اس نے سلفریونو کی یاد میں نامی ایک کتابچہ تیار کیا اور اس کی 1000 کاپیاں چھپوا کر یورپ میں تقسیم کروا دی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ 1861 عیسوی میں اس نے سلفریونو کی یاد میں ایک کتابچہ لکھا، ایک بکلیٹ تیار کی، اور جس کی انہوں نے 1000 کاپیاں چھپوائی، 1000 انہوں نے اس کی کاپیاں نکلوائی اور یورپ میں تقسیم کر دی۔ اس کتابچے نے یورپ میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ جنگ کے بھیانک نتائج کو پڑھ کر باشعور طبقہ چونک پڑا اور سبھوں نے ایسی سوسائٹی کی ضرورت محسوس کی جو زخمی سپاہیوں کی مدد کے لیے منظم طریقے سے کچھ کر سکے۔ سوسائٹی ہم کہتے ہیں کسی ادارے کو، اور منظم یعنی کوئی مناسب طریقہ۔ تو سلفریونو کی یاد میں انہوں نے ایک کتابچہ چھپوایا جس کی 1000 کاپیاں انہوں نے چھپوائی اور پھر یورپ میں انہوں نے تقسیم کر دی۔ اور اس کتابچے سے
ان کے مطلب یورپ میں رہنے والے باشعور جو باشندے تھے، ایجوکیٹڈ جو لوگ تھے، ان کو مطلب ان کے دل میں ایک تہلکہ مچا دیا، ایک مطلب ہوشیاری، ان کو ہوشیار ہو گئے وہ اس کتاب جیسے کہ ہاں واقعی میں اس سوسائٹی کی ضرورت ہے کہ کوئی ٹھوس مطلب کوئی مناسب طریقہ ان کے لیے اپنایا جا سکے جو جنگ میدان میں ہونے والے سپاہیوں کی مدد کر سکے۔ تو ڈونان نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے جنیوا میں ایک کانفرنس بلائی۔ ڈونان نے اس کی کامیابی کے لیے انتھک کوششیں کی۔ تو ڈونان نے کیا کیا؟ اس کے لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے جنیوا میں ایک کانفرنس بلائی۔ تو پھر جنیوا میں ایک کانفرنس بلائی گئی تو ڈونان نے اس کانفرنس کے لیے بہت سی کوششیں کی، انتھک مطلب بہت سی۔ وہ لوگوں سے ملتا گیا اور انہیں کانفرنس میں شامل ہونے کی دعوت دیتا اور اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے ان کی مدد مانگتا۔ تو وہ الگ الگ لوگوں سے ملتا تھا، انڈیویجولی لوگوں سے ملتا تھا، تو ان کو اس کے لیے آمادہ کرتا کہ ہمیں اس ریڈ کراس سوسائٹی کے لیے اچھے اقدام کرنے چاہیے، کوئی منظم طریقہ سوچنا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک کانفرنس بلائی، انہوں نے ان کو کانفرنس میں شامل ہونے کی دعوت دی اور ان کو اس مقصد کے لیے کامیاب ہونے کی مدد مانگی۔ باقی کا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔